باب الوضوء من القیء والرعاف. ایک آدمی قے کرتا ہے یا ایک آدمی کی ناک سے خون نکلتا ہے، اس کا سابق وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نیا وضو اس پر واجب ہوتا ہے. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وضو ٹوٹنے کا سبب کیا ہے. وضو ٹوٹنے کا تو امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ وضو تب ٹوٹے گا کہ خارجی معتاد عن محل معتاد متحقق ہے، یعنی محل معتاد ہو اور جو نجس خارج ہے وہ بھی معتاد ہو تو وضو ٹوٹے گا. جیسے احد السبیلین محل معتاد ہے اور پیشاب پاخانہ یہ خارجی معتاد ہے. عموماً سبیلین مخرج ہے تو وہ محلی معتاد ہے، اور پیشاب اور پاخانہ یہ خارجی معتاد ہے، یعنی ہمیشہ وہاں سے نکلتا ہے. تو جہاں محل بھی معتاد ہو اور خارج بھی معتاد ہو تو پھر وہ ناقض للوضو ہے. جیسے قبول دبر سے پیشاب نکلی تو پیشاب خارجی معتاد ہے اور فرج محلی معتاد ہے، یا پخانہ نکلے پخانہ محلی معتاد ہے. کب تک انسان روکے گا؟ نکل جائے گا اور اسی محل سے نکلتا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے. اسی طرح ہوا خارجی معتاد ہے اور احد السبیلین محلی معتاد ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک وضو ٹوٹے گا پاخانہ نکلنے سے، پیشاب نکلنے سے، ہوا نکلنے سے. ٹھیک ہے. اچھا جی، حیض و نفاس کی خون نکلنے سے، کیونکہ یہ چاروں خارجی معتاد ہے، یعنی عادت کے مطابق یہ چیزیں نکلتی رہتی ہے، نہ نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور یہی محل ہے، محل بھی معتاد ہے. اور اگر محل معتاد ہو لیکن خارج معتاد نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے احد السبیلین سے خون نکل جائے تو احد السبیلین تو محل معتاد ہے خروج کا، لیکن یہ دم جو ہے یہ معتاد نہیں ہے. کیا پھر بگاڑا کو عادت کے مطابق ہر مہینے خون آتا نہیں، کبھی کبھار آ جاتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا جی، تو خون سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اور قے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ منہ اگرچہ محل معتاد ہے قے کا، لیکن قے محل معتاد نہیں ہے، خارجی معتاد نہیں ہے. خارجی معتاد اس کو کہتے ہیں جس کا وقت مقرر ہو کہ 24 گھنٹے میں ایک بار آتا ہے. تو قے کے لیے ہے کہ ہر 24 گھنٹے میں ایک بار آپ قے کرتے نہیں، سال ہر سال میں ایک مرتبہ کی. تو امام مالک کے نزدیک ناقض للوضو وہ نجس ہے کہ وہ خارج ہو جائے اور معتاد ہو اور محل معتاد سے ہو. تو ان کے نزدیک صرف 4 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے: پاخانہ سے کیونکہ یہ خارج معتاد ہے اور دبر محل معتاد ہے، اور پیشاب سے کیونکہ پیشاب خارج معتاد ہے اور قبل محل معتاد ہے، اور ریح سے کیونکہ ریح خارج معتاد ہے اور دبر محل معتاد ہے، اور دم حیض سے کیونکہ دم حیض عورت کا معتاد ہے اور عن محل معتاد ہے. ان کے علاوہ اگر خون یہاں سے نکلے قے یہاں سے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ قے خارج معتاد نہیں. ٹھیک. امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ خارج میں معتاد ہونا شرط نہیں ہے، محل میں معتاد ہونا شرط ہے. وضو کب ٹوٹے گا؟ کہ خارج نجس ہو، عن محل معتاد ہے. محل معتاد احد السبیلین ہے. ٹھیک ہے. اب خارج عام ہے، خواہ معتاد ہو جیسی پخان اور پیشاب، یا غیر معتاد ہو جیسی دبر سے خون نکل جائے. دبر سے خون کا نکلنا اگرچہ خارج معتاد نہیں ہے لیکن محل تو معتاد ہے. امام مالک اور امام شافعی کا یہ اختلاف ہوا. امام شافعی نے خروج دم سے وضو کو ناقض نہیں مانا.
بات سمجھ میں؟ کیوں؟ محل مانا کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور امام مالک نے کہا خروج دم سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ناقض للوضو کیا ہے؟ خارج نجس عن محل معتاد، اب محل معتاد آج سبیل ہے. بات سمجھ میں؟ اور خارج خواہ معتاد ہو یا نہ ہو. اب اگر خون یہاں سے نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہاں خارج جو دم ہے وہ بھی معتاد نہیں ہے، اور یہ محل بھی معتاد مشہور معروف نہیں ہے. یہ مذہب ہے کس کا؟ امام شافعی. ہمارے نزدیک نہ خارج میں معتاد کا ہونا شرط ہے اور نہ محل میں معتاد کا. ہم کہتے ہیں کہ ناقض للوضو خارجی نجس ہے، عن محل عن بدن المصلی، خارجی نجس خواہ معتاد ہو یا نہ ہو، عن بدن المصلی خواہ معتاد ہو یا نہ ہو. تو ہمارے نزدیک پاخانہ، پیشاب، حواسی بھی ٹوٹتا ہے، کیونکہ خارج بھی معتاد ہے، محل بھی معتاد ہے، اور دم سی بھی ٹوٹتا ہے. من ای موضع البدن کانا، اور قیسی بھی ٹوٹتا ہے کیونکہ قے خارجی نجس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، باب الوضو من القیء والرعاف، باب ہے کہ وضو واجب ہے قے سے، کیونکہ یہ خارجی نجس ہے، اور رعاف اور دم سے جو ناک سے نکلے. حدثنا ابو عبیدہ بن ابی سفر واسحاق بن منصور قال ابو عبیدہ حدثنا قال وقال اسحاق اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي عن حسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن مادان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قے فرمائی، فتوضأ وضو فرمایا، فلقيت صوبان، راوی کہتے ہیں میں نے اس کے بعد صوبان سے ملاقات کی دمشق کی جامع مسجد میں، فذکرت ذلك له، میں نے اس حدیث کا ذکر کیا کہ حضور نے قے کے بعد وضو فرمایا. فقال، صوبان نے کہا صدقہ، راوی نے سچ کہا ہے، انا سببت له وضوءه، میں نے حضور کو پانی ڈالا تھا وضو کرنے کے لیے. اس سے معلوم ہوا کہ قے ناقض للوضو ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ امام مالک کے خلاف ہماری دلیل ہے کہ دیکھو قے جو ہے یہ خارج معتاد نہیں ہے، وہ ناقض للوضو ہو گیا. معلوم ہوا کہ ناقض للوضو خارج معتاد نہیں ہے، خارج نجس ہے، خواہ معتاد ہو یا نہ ہو. وقال اسحاق بن منصور معدن بن طلحہ قال ابو عیسیٰ وابن ابی طلحہ الصحو قال ابو عیسیٰ وقد روا غیر واحد، وہ غلط ہے، من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام وغیرہم من التابعین الوضو، انہوں نے نقل کیا وضو قے سے والرعاف، اور یہ قول سفیان ثوری کا، ابن مبارک کا، احمد اور اسحاق کا، امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے. وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے کہا ہے لیس فی القیء والرعاف وضوء، ان دونوں میں وضو نہیں ہے، اور یہ قول امام مالک اور امام شافعی کا. امام مالک کی نزدیک اس لیے نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں خارج بھی معتاد اور محل بھی معتاد. یہ محل اگرچہ معتاد ہے لیکن قے جو ہے وہ خارج معتاد نہیں ہے. وقد جود، اور تحسین کی ہے حسین معلم نے اس حدیث کی کہ یہ حدیث حسن ہے، اور حدیث حسین کا اصح شیء فی هذا الباب، وروا معمر هذا الحدیث عن یحیی بن ابی کثیر فاخطأ فیہ، معمر نے اس میں غلطی کی، فقال عن یعیش بن ولید عن خالد بن معدان عن ابی الدرداء، اس میں اوزاعی کا ذکر نہیں کیا، یہ غلطی ہے. وقال عن خالد ابن معدان، یہ خالد ابن معدان ہے معدان ابن ابی طلحہ. باب الوضو بالنبیس، کھجور کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو مشہور یہ ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کے نزدیک ناجائز ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے. لیکن
معرف السنن نے تفصیل کی ہے کہ نبیذ التمر کھجور کا پانی 4 قسم کا ہے. ایک وہ کہ غیر مطبوخ ہو، ایک یہ ہے کہ مطبوخ ہو مسکر ہو، یعنی آگ سے پکا ہوا ہو اور حد سکر تک پہنچ چکا ہو، اس سے بالاتفاق وضو جائز نہیں ہے. ایک وہ ہے کہ وہ غیر مطبوخ ہو اور غیر مسکر ہو اور رقیق ہو، اس کے ساتھ بالاتفاق وضو کرنا جائز ہے. اس میں بھی اختلاف نہیں ہے. اگر مطبوخ مسکر ہے اور غلیظ ہے تو بالاتفاق وضو جائز نہیں ہے، اور اگر غیر مطبوخ اور غیر مسکر ہے اور رقیق ہے تو اس سے بالاتفاق وضو جائز ہے. تیسرا یہ ہے کہ مطبوخ ہے غیر مسکر ہے. چوتھا یہ ہے کہ مسکر ہے غیر مطبوخ ہے، اس کے ساتھ بھی بالاتفاق جائز نہیں. اس میں اختلاف ہے کہ مطبوخ غیر مسکر ہے تو امام صاحب کی نزدیک جائز ہے اور ائمہ ثلاث کی نزدیک جائز نہیں ہے. اختلاف اس خاص مذہب میں ہے. کھجور کا پانی مطبوخ بھی ہے مسکر بھی ہے اور غلیظ ہے، بالاتفاق وضو جائز نہیں. غیر مطبوخ غیر مسکر غیر غلیظ اس پر بالاتفاق جائز ہے. ٹھیک ہے. غیر مطبوخ اور مسکر اس پر بالاتفاق جائز نہیں ہے. غیر مسکر اور مطبوخ اس میں اختلاف ہے. امام صاحب کے نزدیک غیر مسکر جو مطبوخ ہے وضو کرنا جائز ہے، ائمہ ثلاث کے نزدیک جائز نہیں. محال اختلاف 3 قسم نہیں ہے، وہ اتفاقی ہے، ایک قسم ہے. حدثنا حناد قال حدثنا شریک عن ابی فزازہ عن ابی زید عن عبداللہ ابن مسعود قال سألنی نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا ما فی اداوتک. نبی علیہ السلام ایک رات عبداللہ ابن مسعود کو لے کر جنت المعلا قبرستان میں نکلے اور وہاں عبداللہ ابن مسعود سے ارد گرد ایک دائرہ بنایا اور حضور آگے جا کر جنات کو دعوت اور تبلیغ کی. واپس آئے، فرمایا ما فی ادواتک، آپ کے لوٹے میں کیا ہے؟ فقلت نبیذ، میں نے کہا کھجور کی پانی ہے. حضور نے فرمایا تمرۃ طیبہ وماء طہور، کھجور پاک ہے تو پانی کیوں نہ پاک ہے؟ آپ نے وہ پانی لے کر فتوضأ منہ. یہ کون سا تھا؟ مطبوخ غیر مسکر. ٹھیک ہے، یعنی امام صاحب کی نزدیک اس سے وضو جائز ہے، ائمہ ثلاث کی نزدیک جائز نہیں ہے. یہ امام صاحب کی دلیل ہے. چونکہ یہ روایت امام شافعی کے مذہب کے خلاف ہے، اس لیے امام ترمذی اس پر رد کرتا ہے. قال ابو عیسیٰ انما روی هذا الحدیث، یہ حدیث نقل ہے ابو زید عن عبداللہ عن نبی علیہ السلام سے، اور ابو زید رجل مجہول عند اہل الحدیث. مجہول کا معنی یہ ہے کہ یہ نقل حدیث میں مشہور نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں لا نعرف له روایتا، ہمیں اس کی روایت معلوم نہیں ہے غیر هذا الحدیث. لیکن اسی حدیث سے دیکھا ہے بعض اہل علم نے جو امام صاحب ہے الوضوء بالنبیذ کی وضو بالنبیذ جائز ہے، ان میں سے سفیان ہے وغیرہ اور امام صاحب ہے. وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے کہا کہ لا یتوضأ بالنبیذ، نبیذ سے وضو نہ کی جائے. یہ قول شافعی احمد اسحاق اور امام مالک کا بھی. وقال اسحاق، اور اسحاق نے کہا ان ابتلا رجل بهذا، اگر ایک آدمی مبتلا ہوا نبیذ التمر کے ساتھ، یعنی خالص پانی نہیں ہے نبیذ التمر موجود ہے، فتوضأ بالنبیذ وتیمم، اس نے نبیذ سے وضو بھی کیا اور ساتھ تیمم بھی کیا، احب الیہ، یہ مجھے پسند ہے. نہ وضو پر اکتفا کرے نہ تیمم پر کرے، دونوں کرے. وقال ابو عیسیٰ وقول من یقول، قول اس امام شافعی کا جو کہتا ہے کہ وضو بھی نبیذ نہ کیا جائے، یہ اقرب ہے قرآن کو، کیونکہ قرآن میں آیا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَمْ تَجِدُوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا. اب ماءً سے مراد کیا ہے؟ ماء خالص. ماء خالص نہ ہو تو تیمم کرو، تو اگر ماء نبیذ بھی ہو تو تیمم کر لو. لأن اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. ٹھیک ہے یا نہیں؟
ہم کہتے ہیں کہ یہ ماءً تو مطلق ہے، تم نے مقید کیا خالصاً کے ساتھ، ہم نے مطلق کو اپنے اطلاق پر چھوڑا، مطلق معنی ہو یعنی رقیق چیز نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو تیمم کی اجازت تب ہے کہ نبیذ و تمر بھی رہو۔ باب المزمزۃ من